أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظیم. عزیز طلبہ، جلالین شریف کا سبق ہے، سورہ ماعون شروع ہو رہی ہے. اس کا دوسرا نام سورۃ الدین ہے، جس میں بدلے کا ذکر ہے. سورۃ الماعون، سورۃ الدین دونوں ہے. وہاں قبل سے مناسبت ظاہر ہے کہ والضحیٰ سے مہمات رسالت کا ذکر تھا. مہمات رسالت میں جزا بھی ہے، قیامت کے دن بدلہ بھی ہے. یا یہ کہ اخیر صورت میں اوپر قریش کے اندر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ کا ذکر آیا کہ عبادت ہونی چاہیے اس گھر کے رب کی، اور اللہ نے ان کو کھلایا بھوک کی حالت میں اور امن دیا. لیکن یہ لوگ عبادت تو کیا کرتے اور نعمت کے شکر کیا ادا کرتے، الٹے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، بدلے کو جھٹلاتے ہیں اور یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، یتیموں کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. یہ عجیب صورت ہے قرآن کریم کی. آدھی مکی ہے، آدھی مدنی ہے. آدھی مکی، آدھی مدنی. شروع کی 3 آیتیں مکۃ المکرمہ میں عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی یا ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور اخیر کی آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، خصوصاً عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا. نصفہا مکیہ و نصفہا مدنیہ. بعض حضرات نے پوری کو مکی کہا ہے، اور نماز کا جو ذکر آیا ہے یہ مشرکین مکہ ہی تھے جو ایمان نہ لا کر نماز میں سستی کر رہے تھے. ایمان لاتے تو نماز ادا کرتے، لیکن نہ ایمان لا رہے ہیں اور ایمان لا کر نماز کی بھی فکر نہیں کر رہے ہیں. ڈبل کوتاہی، ایک تو ایمان نہ لانا اور دوسرے نماز سے غفلت برتنا. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. بھلا دیکھا اپنے شخص کو جو بدلے کو جھٹلاتا ہے. قیامت کا بدلہ حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت ہی کو یوم الجزا بنایا. چونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ کافر، فاسق، ظالم، دادا قسم کے لوگ عیش و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو ان کے ظلم و ستم کی دنیا میں کہاں سزا ملے. کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو الحمدللہ سارے اعمال کے پابند، عبادت اور تقوی طہارت والی زندگی، لیکن ان کو 2 وقت کی روٹی چین سے نصیب نہیں. تو کہاں ان کو ان کی نیکیوں کا صلہ ملا. اصل میں دنیا فقط دار العمل ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نیکیوں یا برائیوں کا بدلہ نہیں دیتے، اخیر میں اس کا بدلہ ہونا ہے. بھلا دیکھا اس شخص کو جو بدلے کو جھٹلاتا ہے. یہ عاص بن وائل ہے یا ابو جہل ہے. بعض نے عمرو بن عائز مخزومی کا نام ذکر کیا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا. دعا یدعو سختی کے ساتھ دھکیلنا. الدفع بشدت، الدفع بالعنف. یتیم جس کے والد کا انتقال ہو جائے نابالغی کی حالت میں، اور نابالغ ہو کیونکہ بلوغ کے بعد یتیمی کا اطلاق الیتم ما لم یحلم ہے. جب تک بلوغ نہ ہو جبھی یتیمی ہوتی ہے. یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ذالک اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا گیا توہین کے لیے، تحقیر کے لیے. فذالک جو فاہ جزائیہ ہے، مصنف نے علم تعریف ہو، جزا کو محذوف، شرط کو محذوف مانا علم تعریف ہو.
اور ذالک سے پہلے ایک مبتدا محذوف ہے، فَهُوَ ذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، هو مبتدا محذوف ہے، ذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ یہ اس کی خبر، وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ابو جہل کے بارے میں مشہور ہے، وہ ایک یتیم بچے کا وصی تھا، ننگا آیا اپنا ہی مال مانگنے کے لیے، لیکن مال نہیں کہ دے دے ہوئے تو نہیں دینا چاہا اس نے، کیونکہ وہ لوگ یتیم اور عورتوں کو اور بچوں کو مال میں وارث نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے مال وراثت صرف اس کے لیے جو نیزہ چلائے، تلوار چلائے، ایسے لوگوں کے لیے صرف ہے۔ بچوں کو عورتوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے، نہیں دیتے تھے، جبکہ یتیم کا مال کھانا بڑا جرم ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم النار، ایسے لوگ یتیم کا مال نہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ داخل کر رہے۔ یتیم کی کفالت کی فضیلت ہے، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ جس کے گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوتا ہو۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، کہتے دو انگلیوں کی طرح جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے۔ یہ دو الیتیم اس نے نہیں دیا، وہ یتیم بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے ابو جہل کے پاس آئے تو ابو جہل پتہ نہیں کون سے غیبی فوج کو اس نے دیکھ لیا، کس چیز کو دیکھ لیا بتایا بھی، اکرام میں کھڑا ہو گیا اور حق دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ نے اس کی مذمت کی، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دے کر نکال دیا تھا، جبکہ ننگا آیا تھا کہ پڑے بھی اس یتیم کے پاس نہیں تھے۔ يدفعه بعنف عن حقه ولا يحض على طعام المسكين، اور یہ غریبوں کے کھانے پر ابھارتا بھی نہیں۔ لا يحض يحض حظا کے معنی ہے ابھارنا، ترغیب دینا، یعنی اپنے ذات کو بھی ترغیب نہیں دیتا، غیر کو بھی، خود بھی نہیں کھلاتا، دوسروں کو بھی کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، ایسا بخیل ہے۔ ولا يحض على طعام المسكين سے زکوٰۃ نہ دینے کی طرف بھی کنایہ ہو سکتا ہے کہ حق العبد میں بھی کوتاہی کرتا ہے اور حق اللہ میں بھی کوتاہی کرتا ہے۔ طعام مسکین استعمال کیا گیا، مسکینوں کا کھانا، ایک تو مسکینوں کو کھلانا مراد ہو، ایک یہ کہ طعام مسکین اللہ نے طعام کے بجائے استعمال کیا، طعام مسکین گھروں میں جو کھانا بچ جاتا ہے سب کے کھانے کے بعد، وہ کھانا عموماً غریب و فقراء مسکین کا کھانا ہوتا ہے، وہ طعام المسکین ہے، اسے بچا کر فریج میں نہ رکھا جائے، ایسا کھانا غریب و محتاجوں پر تقسیم کر دیا جائے، ان تک پہنچا دیا جائے۔ ولا يحض على طعام المسکین، غریب شخص سکون سے لفظ بنا، مال نہ ہونے کی وجہ سے سکون سے پڑا رہتا، مال کی وجہ سے انسان نقل و حرکت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین، غریبوں کے کھانے پر، مسکینوں کے کھانے پر۔ یہ تو عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی، یا ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ آگے کی آیت ہے فویل للمصلین، بس بڑی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ یہ آیت عبداللہ ابن ابی منافقوں کے بارے میں، ویل من ہلاکت و بربادی، یہ جہنم کے ایک وادی کا نام ہے، جہنم جس میں جہنم اس 40 سال تک گرتا چلا جائے گا، اتنی گہری ہوگی۔ ویل اللہ کی جانب سے ہلاکت کی بددعا، لیکن اللہ کو ضرورت نہیں ہلاکت کی بددعا کی، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اظہار غضب مقصود ہے اللہ کی جانب سے، چونکہ وہی تو ہر فعل کا منشی ہے، موجد ہے، پیدا کرنے والا، اس لیے اللہ کی جانب سے اظہار غضب ہے۔ فویل للمصلین، یہاں پر بھی فا جزائیہ ہے، ان اردت معرفت جزاء اہل النفاق، اگر جو ہے منافقوں کا بدلہ جاننا چاہتے ہو تو سنو فویل للمصلین، منازل کے المصلین، صلی یصلی صلاۃ، نماز ادا کرنا، صلی یصلی کا اصل معنی ہے آگ میں داخل کرنا، اور صلی باب تفعیل میں لے گئے تو آگ سے دور کرنا، چونکہ نماز انسان کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتی ہے۔ باب تفعیل کی خاصیت سلب ماخذ ہے، جیسے مریضہ بیمار ہوا، مرضہ بیماری کو دور کر دینا، اسے سے ممرضہ نرس کو بولا جاتا ہے جو بھی خدمت کر کر کے بیماری کو دور کرتی ہے لیکن دوسری بیماری پیدا کر دیتی ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت و بربادی ہے نمازیوں کے لیے، المصلی نمازیوں کے لیے، حالانکہ ان کافروں پر نماز فرض نہیں، ان منافقوں پر، پھر بھی مصلین کا ذکر اگر کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان کو نماز ادا کرنی چاہیے تھی، نماز ایمان لاتے نماز ان کے اوپر فرض ہوتی، لیکن
لیکن وہ نماز کا فریضہ بھی ادا نہیں کر رہے. یا منافقین جو ظاہراً ایمان لے آئے تھے اس لیے اللہ نے ان کو مصلی سے تعبیر کیا. فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. سہا یسہو سہون، باب نصرہ سے آتا ساہون، اس میں فاعل ہے غفلت برتنا، بھول جانا، یعنی نماز کو بے وقت ادا کرنا، نماز کی تاکید. یہ منافقین ہی تھے جو نماز میں پیچھے رہتے تھے اور نماز سے غفلت برتتے تھے. یہاں پر ان صلاتم ان صلہ استعمال ہوا ہے، فی نہیں استعمال ہوا ہے. فی صلاتم، نماز میں سو ہونا الگ چیز ہے، یہ تو اللہ کے نیک بندے بلکہ نبیوں سے بھی نماز میں بھول ہوئی وہ مراد نہیں. یہاں پر ان صلاتم ساؤن ان صلہ استعمال کر کے بتا دیا نماز سے غفلت مراد ہے، نماز میں تاخیر کرنا مراد ہے، نماز میں بھول جانا مراد نہیں. فی اللہ تبارک و تعالی نے استعمال نہیں کیا. ساہون، غافلون یؤخرونها عن وقتها. الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں. باب مفعول سے ہے راء یرائی مراء، ریاکاری کرنا. باقی یہ منافقین ہی کی صفت ہے، نماز میں وہ غفلت برتتے ہیں اور ریاکاری بھی کرتے ہیں. یہ الگ جنس ہے یہ، اور منافقوں کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ منافقین جیسے دکھلاوے کے لیے ایمان لاتے ہیں ایسے ہی یہ ریاکاری کرنے والے بھی حضرات ہیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر ہم کو بھی دیندار اور صلاح و تقوی والا سمجھ لیں. یہ بھی منافقوں کی طرح ہے. قیامت کے دن ریاکاری کرنے والوں کو حاضر کیا جائے گا، کہا جائے گا این المراؤون، کہاں ہے ریاکاری کرنے والے، جائیں ان سے اجر لے لیں اپنا جن کو دکھاوے کے لیے کیا تھا. ریاکاری کو حدیث میں شرک خفی کہا گیا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا کی تفسیر مفسرین فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا میں شرک جلی بھی اور شرک خفی بھی ہے، اور شرک خفی ہو ریا ہے جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کام کیا جاتا ہے. اللہ سے اخلاص مانگنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے. اخلص لدینک یکفیک القلیل من العمل الذین هم یراؤون. تو یہ نماز اور دکھلاوا نماز میں ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی عبادت میں ہو. صدقہ خیرات میں بھی دکھلاوا ہو سکتا ہے، نماز میں بھی سستی اور دیگر اعمال میں ریاکاری ان کے موجود ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ لوگ ایک بات اور رہ گئی، اوپر جو بدخصلت لوگوں کا ذکر آئے يُكَذِّبُ بِالدِّينِ يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ لوگ جن کے یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ کون ہے جو ہمدردی نہ رکھتا ہو، لیکن یہ ایسے کمینے ہیں ان کو غریبوں اور فقیروں کے ساتھ ہمدردی نہیں. تو جو غریبوں اور ہمدردی فقراء کے ساتھ ان کا اللہ سے کیا تعلق، اور اللہ سے جب تعلق نہیں تو نماز سے کیا تعلق ہے، اس لیے نماز کو بھی ذکر کر دیا. فویل للمصلین ویمنعون الماعون، اور یہ لوگ معون کو روکتے ہیں، قلیل شے کو روکتے ہیں یا زکوٰۃ کو روکتے ہیں. معون کی تفسیر زکوٰۃ سے بھی کی گئی جیسا کہ بتائیں گے. یہ کہا جاتا معون سے، معون سے غیر مبالغہ فاعل کے وزن پر، شے قلیل. مال معن اہل عرب کہتے ہیں جبکہ مال قلیل ہو. معون ایسی قلیل چیز، الشیء القلیل، کہ جس کو دینا لوگوں کو بھاری نہیں پڑتا، دے دیتے ہیں. استعمال کی چیزیں عاریت پر، معنا یا معنو سے ہے. بعض المعون کو اعانہ یعین سے مانے مددگار چیز جو استعمال والی چیزیں ہوتی ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ معلوم سے ہے شیء قلیل کو، جیسے سوئی ہے، کلہڑا ہے، ہانڈی وغیرہ ہے، برتن وغیرہ ہے. استعمال کی ضرورت اگر پڑوسیوں کو پڑ جائے تو دے دینا چاہیے. لکھا ہے علماء نے مستحب یہ ہے کہ آدمی گھر کے اندر ضرورت کی چیزوں کو زیادہ رکھے، اس لیے سے کہ پڑوسیوں کے کام آ جائے، پڑوسیوں کے کام آ جائے کسی کو ضرورت پڑے تو. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یہ لوگ معون کو روکتے ہیں، استعمال کی جو عام چیزیں اس کو بھی روک لیتے ہیں. بعد نے فرمایا تو یہاں پر معون سے مراد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، نماز بھی نہیں، اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے. اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے معون اس لیے کہا
کہ مقدار اس کی بہت کم ہے، قلیل مقدار ہے اس کی، اور قلیل مقدار صرف 40واں حصہ اللہ نے فرض کیا، مقدار قلیل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معون سے تعبیر کیا۔ تو گویا اس آیت میں بخل کے اندر سے بھی رکنا ہے کہ انتہا درجے کے بخل کو پہنچے ہوئے اپنے استعمال کی چیز بھی نہیں دیتے، ریاکار ہیں، نماز میں سستی برتنے والے ہیں، اور بندوں کے حق میں بھی کوتاہی کرنے والے ہیں کہ عام استعمال کی چیزیں بھی لوگوں کو وہ دینا نہیں چاہتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ كَالْإِبْرَةِ سُوئی والفاس، کلاڑا والقدرہ، قصعہ، برتن، پیالہ وغیرہ، یہ سب چیزیں جس کے عام طور پر لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے، لوگوں کو یہ نہیں دیتے۔ الحمدللہ یہاں تک سبق ہوا۔ سورۃ الماعون بھی اللہ تبارک و تعالی نے مکمل کرا دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ